قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا واکثر۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر مصطفیٰ بولتا ہے۔ جن لوگوں نے خدا کو دیکھا ہے انہوں نے نبی کے ماتھے میں دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے انہوں نے صحابہ کے ماتھے میں دیکھا۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں دیکھنے میں نبی کا ہے لیکن اصل میں میرا ہے۔ صحابی جب کوئی بات کرتا ہے تو نبی کہتے ہیں کہ بات کرنے والا صحابی ہے لیکن اس کی زبان پر بات میری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی آنکھ میں سرما اللہ ڈالتا ہے اور صحابی کی آنکھ میں سرما نبی ڈالتا ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ نبی کے سر میں تیل خدا ڈالتا ہے، کنگھی بھی خدا کرتا ہے، صحابی کے سر میں تیل نبی ڈالتا ہے اور کنگھی بھی نبی کرتا ہے۔ معراج کی رات نبی کو عرش بری پہ بلا کر اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ میرا محمد ہے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ بدر میں صحابہ کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ یہ میری محنت ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، اگر آج بدر کے میدان میں یہ سارے مارے گئے تو قیامت تک تجھے خدا کہنے والا کوئی نہیں ہو۔
خدا کو اپنے نبی پہ ناز ہوتا ہے، نبی کو اپنے صحابی پہ ناز ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ نبی کی بات میری بات، اور نبی کہتا ہے صحابی کی بات میری بات۔ یہ میں نے بات اس لیے شروع کی کہ آگے چل کر میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ صحابہ کرام میں 4 صحابی ایسے ہیں کہ جن کو مصطفیٰ نے گھڑ گھڑ کے بنایا۔ کسی میدان میں کہا کہ لوگوں یہ میرا صدیق ہے، کسی میدان میں کہا کہ لوگوں یہ میرا فاروق ہے، کسی میدان میں کہا کہ لوگوں یہ میرا عثمان ہے، اور کسی میدان میں کھڑے ہو کر نبی نے علی اعلان کہا یہ میرا حیدر کرار ہے۔ استاد کو اپنے شاگردوں پہ ناز ہوتا ہے۔ نبی دنیا میں خدا کے سوا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اس لیے خدا کو اپنے شاگردوں پہ ناز ہے۔ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں اور نبی کو اپنے شاگردوں پہ ناز ہے۔ جو نبی بنا اللہ نے کبھی اس سے نبوت واپس نہیں لی۔ دنیا میں ہر محکمے میں ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے، نبی کے محکمے میں کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحابہ کے محکمے میں بھی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں تھی۔ نبی نے جس پہ مہر لگا دی وہ قیامت تک صحابی ہے، اور خدا نے جس پر مہر لگا دی وہ قیامت تک خدا کا نبی۔ نہ تو اللہ نے کبھی کسی نبی سے نبوت واپس لی ہے، نہ کسی صحابی سے نبی نے صحابیت واپس لی۔ یہ 2 جماعتیں بڑی عجیب ہیں، ایک جماعت میرے اللہ کی ہے، ایک جماعت میرے پاک نبی کی۔ اللہ کی جماعت کو انبیاء کہا جاتا ہے، نبی کی جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سارے انسانوں کے خاندان بن گئے تو اللہ نے چنا کہ سب سے اچھا خاندان کون سا، تو فرمایا سب سے اچھا خاندان اللہ کو میرا خاندان نظر آیا۔ پھر فرمایا کہ میری ساری امت پر نظر ڈالی تو اللہ پاک کو میرے صحابہ سب سے زیادہ پسند آئے۔ پھر میرے صحابہ کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اللہ کو 313 بدر کے میدان میں آنے والے سب سے زیادہ پسند آئے۔ پھر 313 کو ٹٹولا تو 10 زیادہ پسند آئے۔ پھر 10 کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کو 4 زیادہ پسند آئے۔ پھر 4 کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کو صدیق اکبر سب سے زیادہ پسند آئے۔ قرآن نے یا اللہ کی باتیں کی ہیں، یا نبی کی باتیں کی ہیں، یا صحابہ کی باتیں کی۔ ان صحابہ کرام کی جماعت میں ایک صحابی ہیں اسلام لانے میں جن کا 5واں یا 6واں نمبر ہے۔ کتنا؟ اور یہ جو پہلے نمبر پر ایمان لانے والے تھے نا، قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے والسابقون الاولون، یہ سب سے پہلے ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی، جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ قرآن نے 3 جماعتوں کو جنتی کہا ہے۔ آج آپ کے سامنے قرآن کھولتا ہوں، 3 جماعتوں کے سوا 4تھی جماعت جنت میں جانے والی کوئی نہیں۔ 11ویں سپارے کا 2سرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلی جماعت مہاجرین کی، جنت ان کی ہے، یہ جنت کے ہیں۔ پھر فرمایا والانصار، دوسری جماعت جنت کی، انصار ہیں اور جنت انصار کی ہے۔ تیسری جماعت فرمایا والذین اتبعوہم، جس نے ان دونوں نال یاری لا لئی۔ چوتھی جماعت کوئی نہیں۔ پھر سیدھا ہی فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا،
کئی جگہ قرآن میں نا جنات تجری من تحتہا الانہار آتا ہے، یہاں اللہ پاک نے من کا لفظ بھی نہیں رکھا، دیر نہ ہو جائے، اسٹاپ نہ لگ جائے جنت جانے واسطے، من دا اسٹاپ کیوں لائیے؟ یہ تین جماعتیں ایسی ہیں کہ راستے میں اسٹاپ بھی کوئی نہیں، سیدھے جنت میں جانے والے، چوتھی جماعت کوئی نہیں۔ پانچویں نمبر پر یا چھٹے نمبر پر ایمان لانے والے، یہ ابھی ذی الحج کا مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کی 18 تاریخ گزشتہ جمعہ گزر گئی، ان کی شہادت کا دن۔ سیدنا عثمان غنی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں بڑے غنی پیدا ہوئے، بڑی سخی پیدا ہوئے، لیکن سخی اور غنی کا لقب جو حضرت عثمان غنی کو ملا ہے قیامت تک کسی اور کو نہیں ملا۔ جہاں نام لیا جاتا ہے سخی، جہاں نام لیا جاتا ہے غنی۔ ایک آدمی گزرا حاتم طائی، ہم نے اسکول کی کتابوں میں اس کی کہانیاں پڑھی، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، حضور سے پہلے ہوا۔ اس کی بستی آج بھی سعودی عرب میں حائل شہر کے قریب مقام رے کے تے کے قریب اس کی آبادی، اس کی بستی ہے، گاؤں ہے۔ میں 2 بار اس کی بستی میں گیا ہوں، صرف حاتم طائی اس سخی کا نام سن کر، تھا عیسائی مذہب کا، مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن اس بندے کا نام آج تک سخاوت میں مشہور ہے کہ ایک سخی گزرا۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم، یہ مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ اس کی بیٹیاں بھی مسلمان بنی، صحابیہ بنی۔ خود مسلمان نہیں تھا، پہلے گزر گیا۔ اس کے بیٹے کا نام ہے حضرت عدی بن حاتم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار خوش ہو کر فرمایا تھا، حاتم میرے گھر میں بیٹیاں کوئی نہیں، اگر ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا، تو مجھے اتنا اچھا لگتا۔ میرے دوستو، صرف اسی بات پر غور کرنا کہ وہ کتنا خوش قسمت اور کتنا صاحب کمال بندہ ہوگا جس کو اللہ کا نبی کہے میرے گھر بیٹی ہوتی تو میں تجھے دے دیتا۔ لیکن کیا کروں، 4 تھی، چاروں لگ گئی۔ اس عدی کے بچے اور حضرت حسن حسین، یہ بچے مدینے میں کھیل رہے تھے آپس میں، تو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ نہ تو کرکٹ کے بال پہ لڑائی تھی، نہ بیٹ پہ لڑائی تھی، نہ فٹ بال پہ لڑائی تھی، نہ پتنگ پر، پتنگ کی ڈور پر لڑائی تھی۔ لڑائی کیا ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کہنے لگے ہمارے نانا بڑے سخی تھے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عدی کا بیٹا کہنے لگا میرا دادا بڑا سخی تھا۔ اس پہ بچوں کی لڑائی ہے۔ یہ دونوں کہیں ہمارے نانا بڑے سخی تھے، وہ کہے میرا دادا بڑا سخی تھا۔ حضرت حسن کو غصہ آیا تو کہنے لگے اچھا بتا تمہارا دادا کتنا بڑا سخی تھا؟ تو حضرت عدی بن حاتم کا بیٹا کہنے لگا ہمارے دادا کی کوٹھی تھی، اس کے 10 دروازے تھے، صبح مانگنے والوں کی لین لگ جاتی تھی، ایک دروازے سے روٹی ملتی تھی، دوسرے دروازے سے کپڑا ملتا تھا، تیسرے دروازے سے نقدی ملتی تھی، چوتھے دروازے سے اونٹ گھوڑے ملتے تھے۔ شام تک بندہ سارا سامان سمیٹ کر مانگنے والا جاتا تھا واپس۔ اتنی بڑی سخاوت تھی میرے دادا کی۔ حضرت حسن ہنس کے کہنے لگے یار یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ ہمارے نانا کی تو کوٹھی بھی کوئی نہیں تھی، نہ اس کے کوئی دروازے تھے، نہ مانگنے والوں کو چکر لگانے پڑتے تھے۔ حکومت لینے کوئی آتا تھا تو وہ بھی اسی دروازے سے ملتی تھی، کوئی روٹی لینے آتا تھا تو وہ بھی اسی دروازے سے ایک ہی لحظے میں مل جاتی۔ تمہارے دادا کی کوٹھی تو سارا دن بندہ پھرتا رہے تو سب کچھ ملتا تھا، ہمارے نانا کے سامنے کو آ کے بیٹھ جاتا تھا، اٹھتا تھا تو وہ ولی بن جاتا تھا۔ اونٹ چرانے والے بادشاہ بن گئے، حتیٰ کہ جن کو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ اب بتاؤ تمہارا نانا، تمہارا دادا زیادہ بڑا سخی تھا یا ہمارا نانا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے عدی کے بچے کہنے لگے تمہارے نانا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
میں تھوڑا سا ذہن بنایا کرتا ہوں اکثر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیاں دی ہیں نکاح میں. کتنی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک عثمان غنی کے سوا اس دھرتی پر کوئی ایسا نوجوان نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. اور دونوں سے جب نکاح ہوئے، ایک فوت ہوئی تو نبی نے دوسری دے دی. نکاح کے موقع پر حضور کا قول ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، عثمان یہ جبریل کھڑا ہے اور جبریل نے آ کر مجھے کہا ہے کہ بیٹی عثمان کو دینی ہے. میں نے آج تک اپنا کوئی نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، اور میں نے اپنی بیٹی کسی کا بھی نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا. ایک موقع پر ارشاد فرمایا جب دوسری بھی فوت ہو گئی کہ میرے گھر میں اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں تجھے دیتا جاتا، اللہ لیتا جاتا. ایک حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں تجھے نکاح میں دیتا جاتا، تیرے سے اچھا مجھے داماد کوئی نہ ملتا اور میرے سے اچھا دنیا میں تجھے سسر نہ ملتا. ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو میں نے بیٹی دی وہ بھی جنتی، جس کی میں نے بیٹی لی وہ بھی جنتی. زور سے سبحان اللہ کہیں. میں اس پر عقیدہ بنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کا کہ جس کو میں نے بیٹی دی وہ بھی جنتی، جس کی میں نے بیٹی لی. زور سے. کیوں؟ رشتہ نبی کے ساتھ جڑتا ہے. رشتہ نبی کے ساتھ جڑتا ہے. جب رشتہ سسر کی صورت میں جڑے یا داماد کی صورت میں جڑے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ کس سے جڑ رہا ہے. ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، یہ دونوں میرے پاک نبی کے سسر ہیں. کیا ہیں؟ سسر ہیں. حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. بلکہ ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے حدیث میں کہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی کسی اور سے بیاہی ہوئی تھی. جنگ احد میں ان کا خامن شہید ہو گیا، بیٹی بیوہ ہو گئی. جو ہم بیٹیوں والے ہیں وہ ذرا سوچئے گا کہ جس باپ کی بیٹی بیوہ ہو جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ بیٹی بیوہ ہو گئی. جیسے ہی عدت گزری سیدنا عثمان غنی سے کہا عثمان میری بیٹی بیوہ ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ تیرے سے اس کا نکاح کر دوں. حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا کہ میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں شکایت لے کے چلے گئے، یا رسول اللہ، زور سے صلی اللہ، میں باپ ہوں، میں نے بیٹی کی نکاح کی آفر کی ہے. عثمان نے انکار کر دیا. اور یہ وہ دن تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، جو حضرت عثمان کی بیوی تھی. حضرت عثمان کے گھر میں اس وقت کوئی گھر والی نہیں تھی. تو حضرت فاروق اعظم نے جب شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں ناراض ہو رہے ہو، تھوڑا انتظار کر لو، تیری بیٹی کو عثمان سے اچھا اللہ گھر والا دے دے گا. سبحان اللہ. اور عثمان کے گھر میں اللہ پاک تیری بیٹی سے بھی اچھی کسی کی بیٹی دے دے گا. ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں. میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ بہن کے گھر میں، بھائی کے گھر میں بیٹوں کا بیٹیوں کا رشتہ نہ ہونا، ناراض نہ ہوا کرو. آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ رشتے وہ بناتا ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ہمارے رشتے لکھے جا چکے. لڑائی کا ہے کہ جی ہم نے رشتہ مانگا نہیں دیا، نہ تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہو، کیا پتہ اللہ کو یہی منظور ہے. ہم ہیں ایمان بھی کمزور، علم بھی کمزور، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. بے شک رشتے لینے کے لیے جوتے گھسانے پڑتے ہیں، لیکن رشتے بنتے آسمان پہ. کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا.
اور بسا اوقات اچھا خاصا مسلمان بھی کہتا ہے جی کسی نے تویز پا دیتے نے تیدا رشتہ نہیں ہوتا. تعویذوں سے کبھی کسی کا کوئی رشتہ نہیں باندھ سکتا، یاد رکھنا. دو تین چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تعویذوں سے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. تعویذوں سے کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. رشتے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تعویذوں سے کوئی نہیں باندھ سکتا. یہ سب غلط فہمیاں ہیں ہماری. اللہ کی طرف آنا جانا ہی نہیں. تھوڑے دنوں کے بعد حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی کو حضور نے اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دے دیا، اور حضرت عثمان غنی کو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم نکاح میں دے دی. اس وقت فرمایا فاروق میں نے تجھے کہا تھا نا تیری بیٹی کو اللہ رشتہ عثمان سے اچھا دے دے گا، اور عثمان کو اللہ پاک رشتہ تیری بیٹی سے اچھا دے دے. میری بیٹی عثمان کے مقدر میں تھی، تیری بیٹی میرے مقدر میں تھی. ایک یہ رشتہ ہے حضرت عثمان غنی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. دوسرا رشتہ حضرت عثمان غنی کی اماں کا نام ہے حضرت عروہ. کیا؟ یہ حضرت عروہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ہیں. حضرت ام حکیم یہ ان کی بیٹی ہیں. حضرت ام حکیم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ہیں. یہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جڑواں پیدا ہوئے، بعض مورخین نے لکھا ہے الگ الگ پیدا ہوئی، لیکن ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے. حضور کی سکی پھوپھی ہیں، اور حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں حضرت عروہ جو حضرت عثمان کی اماں ہیں. اب اس رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان جو ہیں، حضرت عثمان پھوپھی کے بیٹے ہیں. کیا ہیں یارو؟ تانوں تے مینوں مامے چاچے تے پھوپھی دے پتر بڑے پیارے لگدے نے، نبی نو اپنی پھوپھی دا پتر پیارا نہیں ہونا؟ اور پتر بھی ایسا ہو پھوپھی کا جو داماد بھی ہو، اور داماد بھی ایسا ہو کہ جس کے گھر میں دو بیٹیاں آئی ہوں. آج کسی بڑے آدمی کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑ جائے تو آپ کے پیر زمین پر نہیں لگتے. جس بندے کا رشتہ نبی کے ساتھ جڑا ہو، ایک بیٹی کا نہیں دو بیٹیوں کا رشتہ جڑا ہو، اللہ کے ہاں اس بندے کا کتنا بڑا مقام ہو. حضرت عثمان غنی کے ساتھ ساتھ ذی النورین کا لقب دیا گیا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حضرت علی سے روایت ملتی ہے کہ چوتھے آسمان پر تیسرے آسمان پر فرشتے بھی ان کو ذی النورین کہتے ہیں. فرشتے بھی ان کو ذی النورین کہتے ہیں کہ دو نور نبی کے. ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نور نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں خدا کے بندوں میرے پاک نبی کا تو گھرانہ ہی نور کا ہے. میرے پاک نبی کا تو ہر بول نور والا ہے، ہر تول نور والا ہے، آنکھ کی ایک ایک ضیاء اور جھلک نور والی ہے. میرا نبی جو بات کرتا ہے ساری ہی نور والی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح. لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں. ہم عجیب امتی ہیں جو آج تک اپنے نبی کو نہیں سمجھ سکے. لڑائی جھگڑا چل رہا ہے نبی نور ہے کہ بشر. 1400 سال گزر گئے ہمیں فیصلہ ہی نہیں ہو سکا. ہم وہ قوم ہیں آج تک پاکستانی قوم کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ میرا قانون کیا ہے. پاکستانی قوم کو آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ میرا ذریعہ تعلیم اور سلسلہ تعلیم کیا ہے. 70 سال ہوئے ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں. اردو ہے، پنجابی ہے کہ انگریزی ہے، قانون انگریز کا ہے یا مدینے کا ہے کون سا، ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکا. یہ دوسرا رشتہ ہے حضرت عثمان غنی. نبی کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ان کی نانی ہیں، ننہال ہے. دو رشتے ہوتے ہیں دنیا میں سب سے بڑے، ایک ددھیال کا ایک ننہال کا. چاچوں سے گڑبڑ رہتی ہے ہر گھر میں، لیکن ماموں سے گڑبڑ بہت کم گھروں میں ہوتی ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں چاچے مامے والے ہیں، بھتیجے بانجوں والے ہیں، میں چاچوں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. چاچے کبھی کبھی ہاتھ پھیر جاتے ہیں، لیکن مامے اپنے بھانجوں سے
نانی اپنے نواسوں سے جتنا پیار کرتی ہے نا، اماں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اس کو ماموں کہا اس لیے جاتا ہے، ماں کا منہ، ماں کا اصل میں تھا وہ منہ ماں کا، لیکن اللہ پاک نے اس کو عورت بنا دیا، اس کو مرد بنا دیا۔ یہ ننہال کا رشتہ ہے حضرت عثمان غنی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں میں، بچوں سے پوچھو چھٹیاں کہاں گزارنی ہیں تو کہتے ہیں نانی دے گھر جانا ہے۔ تو انو سانو نانی دے گھر نال اتنا پیار ہے اور نانی کو اپنے نواسوں سے اتنا پیار ہے، تھوڑا سا سوچو کہ اس کو اپنے نانوں سے کتنا پیار ہوگا اور نانوں کو اس بندے سے کتنا پیار ہوگا۔ پٹتے رہو، روتے رہو۔ تیسرا رشتہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کہتا ہوں، ہر مسلمان پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ نسب جو ہے، آپ کے ابا کا کیا نام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا کیا نام ہے؟ شک ہے تو زور سے نہیں بولو، زور سے یاد ہو جائے بچیاں نو بھی۔ کیا نام ہے؟ دادا پردادا، ہاں بولو زور سے۔ یہاں تک جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کلمہ پڑھنا مسلمان ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، نبی کے نسب کو یہاں تک جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی تسی جنہیں بیٹھے ہیں سانو اپنے دادے تو اگے نہیں پتا، کی کریے؟ پڑھے لکھے انہیں کا یا پیار سانو انہاں کی ہے۔ ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، پردادا ہاشم کے ابا عبد مناف۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چوتھی جگہ پہ آتے ہیں، یہی چوتھی جگہ حضرت عثمان غنی کی۔ آپ کے بھی چوتھے دادا یہی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا بھی ہیں۔ دادکا پہلے سی نانکا ایوے دادکا بھی دونوں دا ایک ہے۔ صرف مسئلہ آ کر تقسیم ہوا کہ قریش کے 10 بڑے خاندان تھے، قریش ایک نہیں تھا۔ جس طرح اس وقت بھی آپ کے ملک میں راجپوتوں سے آگے گوتیں چلتی رہی، نسلیں چلتی رہیں، بھٹی بھی راجپوت بنا، چوہان بھی راجپوت بنا، سہو بھی راجپوت بنا، یہ ہراج، یہ لنگڑیال، یہ سارے کے سارے نکلے راجپوتوں سے، لیکن پہلا راجپوت ہے۔ قریش ایک ہی خاندان تھا، اس میں سے 10 شاخیں نکلی، ایک شاخ بنو امیہ کہلائی، ایک شاخ بنو ہاشم کہلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں آئے، عثمان غنی بنو امیہ میں آئے۔ بس فرق یہ رہا، باقی کوئی فرق نہیں تھا۔ ہر صحابی جنتی ہے، کہو ہر صحابی، زور سے ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میرے صحابی کا ہاتھ پکڑ لو گے وہ تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو صحابی وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے، یہ میرے پاک نبی کی مہر لگی ہوئی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے 2 تو وہ ہیں جو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، زور سے کہو بے شک، ساری دنیا مدینے میں دیکھ کے آتی ہے وہ جنت میں ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے زندگی میں 100 بار جنت کی خوشخبری، 100 بار، 20 بار نہیں، 40 بار نہیں، 50 بار کہا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ایک بار تو یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اگر یہ کوئی گناہ کر بھی لے تو میرے اللہ نے اس سے نہیں پوچھنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر، اپنی محبت کے طور پر اللہ کی وحی کے ذریعے سے اطلاع آئی ہوئی امت کو دے رہے ہیں، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، تاریخ الاسلام، ایک واقعہ آتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے عمرے کے لیے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں۔ کتنے؟ مکے والوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی، مکے والوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکے والوں کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے کہو ہم لڑنے نہیں آئے، مرنے نہیں آئے، خدا کے بندو ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، 3 دن لگیں گے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مکے والوں نے کہا عثمان تو کر لے، تو آیا ہے چل کے مکے میں، تیرے نبی کو اجازت نہیں۔ توجہ دینا میری اس بات پر، تو کر لے، تیرے نبی کو اجازت نہیں۔ کہا کہ جو عمل نبی نہیں کر سکتا وہ عثمان بھی نہیں کرتا۔ تسی کی سمجھے میں وک جاؤں گا؟ میرے عشق اور میری محبت وہ کہاں گئی؟ میرا نبی کرے گا تو پیچھے چل کے طواف کروں گا، نہیں تو گھر رکھو اپنی اجازت میں۔ بات چیت کرنے میں 2 دن لگ گئے، اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا کے ذریعے شیطان نے خبر اڑائی جو کانوں میں جا پڑی کہ مکے والوں نے عثمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ 1400 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن نبی کو جلال میں دیکھا، رحمت والے نبی کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہوا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، 1400 صحابہ سے کہا باری باری لین لگا کر ایک ایک آؤ اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے مدینے واپس نہیں جائیں۔ ہتھیار کوئی نہیں ہے، عمرہ کرنے آئے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے ہم مدینے واپس نہیں جائیں۔ 1400 صحابہ لین میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے 26ویں سپارے میں، عام کسی کتاب کی بات نہیں ہے۔ جب 1400 فارغ ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 صحابیوں گواہ ہو جاؤ، اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے، اے میں محمد دا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی عثمان دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے قسم کھانا، رحمت والا میں نبی جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لانگا واپس نہیں جائے۔ اس جملے پہ ذرا غور کرو، ساری دنیا نبی کی بیعت کرے، کہو سبحان اللہ، جو بیعت کرتا ہے وہ صحابی بنتا ہے، وہ جنتی بنتا ہے، لیکن اتنا بڑا مقام اس آدمی کا کہ نبی اپنے ہاتھ کو کہے یہ عثمان کا ہاتھ۔ جس ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ قرار دے وہ ہاتھ غلط کام کر سکتا ہے؟ اگر کرنا چاہتا بھی ہو، کرے بھی صحیح، تو داغ تو نبی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے۔ عقل ہی نہیں لوگوں کے پاس، کیسے کہہ دیتے ہیں؟ نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ قرآن نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے میرا نبی مینوں اپنی قدرت اور خدائی دی قسم ہے، اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا جڑے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے نے، اور ایتھے بس نہیں کیتی، نال فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرا نبی بے شک ویکھن وچ تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے نے، لیکن تیرا ہاتھ تے اللہ دا ہاتھ ہے، گویا کہ اللہ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے۔ ایتھے ہی بس نہیں کیتی، پھر تیسرا جملہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا ہاتھ بھی اینا سارے ہاتھاں دے اتے رکھ لو۔ حالانکہ اللہ نو پتہ ہو جیندے نے، اللہ نو پتہ ہو شہید نہیں ہوئے، رب کو لتے کوئی شے نہیں چھپی نا، اللہ نو پتہ جی، لیکن پھر بھی اللہ پاک کہہ رہے ید اللہ فوق، میرا بھی اینا دے اتے ہاتھ رکھ لو۔ اللہ تینوں نہیں پتہ؟ جواب آندا مینوں پتہ ہے،
لیکن میں اس بندے دا مقام سمجھانا چاہنا قیامت تک آنے والی اس امت نو کہ اس بندے دا مقام کی ہے. ایک وہ معمولی بندہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی چادر مبارک تھوڑی سی گوڈے سے اتری ہوئی تھی. دروازہ بجا, پوچھا کون؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق ہوں. حضور نے فرمایا اندر آن دو. آپ انجے ہی بیٹھے رہے. تھوڑی دیر پھر دروازہ کھٹکیا, پوچھا کون؟ کہا فاروق اعظم. حضور نے فرمایا آن دیو. حضرت عمر بھی آ کے بہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھوتی چادر نو ٹھیک نہیں کیتا. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجیا, پوچھا کون؟ باہروں جواب ملیا عثمان ہوں. حضور نے فرمایا انہوں روک لو, چادر ٹھیک کر لی. اے استاد نے, نبی نے, امام الانبیاء نے, لیکن ادب اور احترام اپنے شاگرد دا اتنا ہو رہا ہے کہ سیدھے ہو کے بہ گئے نے. تینوں بہ گئے. جدو تینوں واپس چلے گئے, اماں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابا جی آئے نے, تسی چادر نہیں ٹھیک کی تھی. حضرت عمر آئے نے, تسی چادر نہیں ٹھیک کی تھی. عثمان غنی آیا, تسی چادر ٹھیک کر لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اے زمین تے تردا ہے تے آسمان تے اللہ دے فرشتے اس کو لو حیا کر دے نے, میں محمد حیا کیوں نہ کروں؟ اے جدو تردا ہے نا اللہ دے فرشتے اس کو لو حیا کر جاندے نے. جس بندے کو لو فرشتے حیا کر دے ہون تے اج دا کوئی ملا کوئی بندہ کھلو کے اس با حیا بندے تے اگر تبرہ کردا یا گالاں کردا یا اونوں برا کہندا, اس تو بڑا بے حیا کون ہو سکدا؟ جس کو لو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے نظر آن. لوگ کس طرح جرت کر جاندے. چوتھا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت عثمان غنی دا. اللہ وقت ہو گیا, زندگی رہی تو پھر کدے صحیح نہیں وقت ہو جاندہ. واخر دعوان الحمد. پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آ جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وقت دی پابندی کر.